السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے یوٹیوب چینل کی پروگرام تماشا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد علی ویاس حاضر ہے۔ اس پروگرام میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ماحولیاتی موضوعات پر بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اور ابھی بھی میں تماشا کے لوگوں کے ساتھ مختلف اخبارات میں کالم لکھ رہا ہوں۔ آج کل میرا کالم مشرق میں چھپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کروں اور اپنی آواز اور اپنی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو یہ پروگرام میں نے شروع کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے اصلی تے وڈی مسلم لیگ۔ پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے اور ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں جو سیاسی جماعت سب سے آگے تھی وہ مسلم لیگ تھی، اور عوام نے بھی اس کا بھرپور ساتھ۔ وطن عزیز میں جتنا عرصہ جمہوریت رہی ہے اس میں سے جو پورشن بھی ہے اس میں زیادہ تر مسلم لیگ ہی اقتدار میں رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ ہر وقت میں ہر آمر کے سامنے جھک جاتی رہی ہے اور ایک اور مسلم لیگ، ایک اور برانچ بنتی جاتی تھی، اور اس طرح مسلم لیگ کے اے بی سی ڈی اور الف بے دال نون جیم کاف اور یہ تک بن گئی۔ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ مسلم لیگ کو جو ہے عوام اسمبلی میں لے کے آئے ہیں۔ ایک طرف عوام ہے کہ ان کی مسلم لیگ کے ساتھ لگاؤ ہے، محبت ہے اور وسیع قلبی ہے، یگانیت ہے، تو اس ہر ایک گروپ کو ووٹ دے کر وہ اسمبلی میں گئی ہے۔ مگر دوسری طرف مسلم لیگیں ہیں کہ ان کا آپس میں اتحاد اور یگانیت نہیں ہے۔ کبھی ایک طرف ایک مسلم لیگ کے رہنما ہیں جو اتحاد اور یگانیت کے سرے سے قائل ہی ہیں۔ کبھی مسلم لیگ دڑوں میں بڑھتے بڑھتے ملک کی اکثریتی جماعت سے ابھی اقلیتی جماعت کی طرف جا رہی ہے۔ جہاں 10 سے زیادہ مسلم لیگی ملتے ہیں ایک نیا گروپ بن جاتا ہے، اور ایک نئی جماعت اور ایک نئی مسلم لیگ الف بے تے سے جیم کوئی بھی ایک بن سکتی ہے۔ اب ملک میں اتنی مسلم لیگیں ہو گئی ہیں کہ کہیں پہ کسی نصاب میں یا کسی بڑے امتحان میں جیسے CSS وغیرہ کے امتحان میں پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اوپر نوٹ لکھیں، تو اسٹوڈنٹس آگے سے فنی اور مزاحیہ قسم کے جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اتنی مسلم لیگیں ہیں کہ آپ بتائیں کہ کس کے بارے میں لکھیں، الف کے بارے میں، کاف کے بارے میں، نون کے بارے میں، ضیاء کے بارے میں، قاسمی گروپ کے بارے میں، کہ کون سی مسلم لیگ کے بارے میں لکھیں۔ اور دیکھا جائے کہ طالب علم بھی غلط نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے اتنا گھما پھرا دیا ہے، مسلم لیگوں نے اتنا گھما دیا ہے کہ وہ بھی ابھی کسی ایک جواب کی طرف اپنے ذہن کو نہیں لے جا سکتے، کہ سوال پوچھنے والے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو اصلی اور وڈی مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا اس کے بارے میں لکھیں۔ اب یہ ہے کہ گروپ تو بنتے جاتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوان میں جا کر ہر گروپ یا مسلم لیگی رہنما آپس میں ملنے کی بجائے مختلف گروپوں کے ساتھ، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تقسیم ان کی ہو جاتی ہے اور پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مسلم لیگ کا ہر گروپ جا کے جو بھی اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی چند پیسوں کی خاطر اور کبھی جو ہے نا جھنڈے والی گاڑی کی خاطر اپنے ضمیر کو، اپنے لوگوں کے، عوام کے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ عوام تو مسلم لیگ کے ہر دھڑے کو، ہر گروپ کو، ہر جماعت کو، نون کاف لام یہ کوئی بھی ہو اس کو ووٹ دے کر عوام میں بیچ دیتے ہیں، کہ ان کے حساب سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر مسلم لیگ کا جو گروپ ہے وہ جا کے، جو چھوٹے گروپ والے ہیں وہ حکومتی پارٹی سے جا کے مل جاتے ہیں، وہ جھنڈے والی گاڑی کے لیے یا اور کسی سہولیات کے لیے، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا ہوا ہے وہ جا کے اس کو نہیں ملتا بلکہ کسی اور جماعت کو مل جاتا ہے۔ آئے روز وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کے جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی انہیں کے لیے ہیں کہ کوئی بھی مسلم لیگ ہر وقت اقتدار میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، اور یہ پارٹیاں جب حکومت میں جا کے اپنی مخالف پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں اور پھر جب واپس عوام میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ چٹا لیگ، ضیاء لیگ، شیخ رشید لیگ، کاف لیگ، جناح لیگ، یہ جو ہے نا کس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تھے، اور پھر
کس وجہ سے یہ اصلی تے وڈی مسلم لیگ کے ساتھ نہیں مل کے بیٹھتے، یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پاکستان میں فوجی حکومت آنے سے پہلے ابھی جب نواز شریف کی بادشاہت تھی، 2/3 اکثریت تھی ان کے پاس، تو ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے؟ مسلم لیگ کی۔ صوبے میں کس کی حکومت ہے؟ مسلم لیگ کی۔ سینٹ میں کون ہے؟ مسلم لیگ ہے۔ سینٹ کا چیئرمین مسلم لیگ، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ، قومی اسمبلی میں لیڈر کون؟ مسلم لیگ، اپوزیشن لیڈر کون؟ مسلم لیگ۔ لیکن عوام کے لیے یہ مسلم لیگ ہے، آپس میں ان کو پتہ ہے کہ یہ چٹھا لیگ ہے، یہ کاف لیگ ہے، یہ جناح لیگ ہے، یہ نون لیگ ہے، اور یہ آپس میں مل کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ مسلم لیگ کے گروپ جب ووٹ لینے جاتے ہیں عوام میں، تو پھر کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ووٹ نہ دیں کیونکہ وہ غدار ہیں، انہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کو نہ دیں، وہ غدار ہیں کیونکہ علیحدہ صوبہ مانگ رہے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ نہ دیں، وہ غدار ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ تو بھائی کس کو ووٹ دیں؟ ہم تو مسلم لیگ کو دیتے ہیں، عوام تو مسلم لیگ کو دیتے ہیں، اور پھر یہی مسلم لیگ والے 1 سیٹ 2 سیٹ یا 3 سیٹیں جیت کے پھر جا کے ایوان میں یعنی پارٹیوں کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ایک ہی ساتھ مل کے حکومت کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ عوام کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں علیحدہ ووٹ دیں؟ عوام کو بھی چھوڑیں کہ وہ بھی اپنی مرضی سے ووٹ دیں۔ ایوان میں جا کر جس شرح سے جو سیاسی پارٹیاں بدلتی ہیں یا سیاسی پارٹیوں کا گٹھ جوڑ بدلتا ہے، وہ سب سے زیادہ شرح مسلم لیگ کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی دڑا مسلم لیگ کا ہو، کاف ہو، نون ہو، جیم ہو، دال ہو۔ اس بنسبت دوسری پارٹیوں کے آپ دیکھ لیں، جماعت اسلامی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پیپل پارٹی ہے، MQM ہے، دوسرے والے جو ہیں وہ کبھی بھی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتنی آسانی سے اتنی جلدی سے وفاداریاں نہیں تبدیل کرتے کہ جتنا مسلم لیگ کے بارے میں مشہور۔ اور آپس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی پارٹی، ابھی شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی یا پر تول رہے ہیں یا کر چکے ہیں آلریڈی، اور نئی پارٹی کا اعلان کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کو متحد رکھنے کے لیے ابھی ایک دفعہ پھر نواز شریف کو صدر بنایا گیا ہے، حالانکہ اس سے تھوڑی دیر قبل جب شاہد خاقان عباسی اور محمد زبیر جو گورنر تھے سندھ کے، وہ جب علیحدہ ہو رہے تھے یا ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس وقت ایک ہوا چلی تھی کہ ابھی نون لیگ سے شین لیگ نکل رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ابھی شہباز شریف ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف کو واپس لایا گیا، واپس صدر بنا دیا گیا، اور ابھی امید ہے کہ دوبارہ سے مسلم لیگ آپس میں مل جائے گی اور یہ اصلی تے وڈی مسلم لیگ دوبارہ بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔